تو چین میں ایک شاگرد تھے، لیکن جب پڑھتے پڑھاتے یہاں آ گئے، یہاں استاد لے آئے ان کے، یہ آپ کے سامنے یہی صرف نہیں ہے، بول کے پتہ نہیں کہاں کہاں ان کا اثرات ہے، پورا شہر صدقہ جاری ہے۔ اس شہر میں 85 یا 90% مسجدیں ہماری، کیونکہ ادھر والد صاحب جو بھی مسجد بنتی تھی اس کی سرپرستی کرتے، اس کو ترقی دیتے۔ اب اس کے استاد کے کھاتے میں ایک شاگرد ہی کافی ہے، سورج کی طرح جو۔ اس لیے ہمارے شیخ شاہ قیمت صاحب فرماتے تھے کہ مرید اور شاگرد کوئی سورج یا چاند ہی مل جائے تو وہ ایک ہی کافی ہے۔ شمس تبریز کو ایک ہی مرید ملا، جلال الدین رومی، انہیں پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ یہی مرید تھے، کہتے میری سینے کی آگ ایسی جو ہر برداشت نہیں کر سکتا، مجھے ایسا تکڑا بندہ چاہیے جو میرے سینے کی آگ برداشت کر سکتا۔ مولانا رومی کا قرآن نکلا، وہ آگ منتقل ہو گئی۔ تو اصل میں قلت اور کثرت جو ہے یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام میں کمیت کی حیثیت ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے قلیل یا کثیر، کس کیفیت کے ساتھ کیا ہے، اس کی قیمت ہے۔ اس اوقات کسی کی 2 رکعت دوسروں کے 1000 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب نبی کی جو 2 رکعت ہے نبی السلام کی، امت کروڑوں رکعتیں پڑھ لے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ عدد کے اعتبار سے نہیں ہے، کیفیت کے اعتبار سے۔ نبی جس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے وہ امت ہی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب مدارس خصوصاً جب شروع ہوتے ہیں، آپ کسی شے ابتدا کریں گے تو بالکل قلیل ہوتی ہے، اس میں اگر آپ غفلت کریں گے وہ نوزائیدہ پودا جس نے تناور بننا تھا ضائع کر دیا آپ، اور آپ نے اگر حفاظت کی تو جا کر تناور بنے گا۔ دیوبند کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد تھا صرف، اور پھر بعد میں کیا ہوا، یعنی بعد میں یہ حال تھا کہ بمبئی میں ایک دفتر بنایا گیا تھا دیوبند کی طرف سے کہ پورے عالم سے طلبہ آتے تھے بحری جہازوں سے، تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ بمبے میں دفتر جاتے تھے، پھر وہاں سے رکا لے کر پھر وہ ٹرین کے ذریعے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ اتنے طلبہ کی آمد تھی کہ کیا کریں۔ خود ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ وہ کشمیر آئے، ہجرت کر کے جب کشمیر آئے تو کشمیر سے ان کو بمبئی بھیجا گیا، بمبئی سے پھر وہ آئے دیوبند میں، پھر انہوں نے امتحان دیا۔ یہ ہے اتنی، اور یہ ابتدا کیا ہے، ایک استاد ایک شاگرد۔ یہاں بھی اسی طرح والد صاحب جب اکیلے رہ گئے یہاں تو 11 طالب علم تھے کل جو لے کر یہاں بیٹھ گئے، اور چونکہ وسائل نہیں تھے، یہ شہر ہندوؤں کا شہر تھا اصل میں۔ جب ہجرت ہوئی یہاں سے تو یہاں مسلمان تو ویسے ہی نہیں تھے، بہت تھوڑے سے تھے، ویسے ہنگامہ شروع تھا پاکستان میں، لوگ مر رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا، تو بس دریا پر جاتے تھے، یہ دریا ستلج پر، بس وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک جماعت کو پڑتی تھی، ایک مچھلی پکڑتی تھی، جب پکڑ لیتی تو دوسری جماعت پکاتی تھی، اور صبح سے شام تک مدرسہ کئی مہینے تک دریا پر لگتا رہا۔ نہ استاد بھاگا نہ شاگرد بھاگے۔ آج یہ ان کی اس استقامت کا نتیجہ ہے کہ آج سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، پورے عالم میں مستفید ہو رہے ہیں۔ جب کسی شے کی ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت انسان وہ دیکھ کر کہ یار اس کا تو بہت ہو رہا ہے، بہت ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، یہ ناقدری کہلاتی ہے۔ ناقدری دینی کام چھوٹا سا بھی بہت بڑا ہے میری نظر میں اس کو کبھی چھوٹا قرار نہیں دیتا۔ اور میری نظر میں کوئی گاؤں گوٹھ میں چھوٹا سا مولوی صاحب بیٹھا ہو دین خدمت کر رہا ہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہے، ان سب کا ایمان سنبھالے بیٹھا ہے، جب میں اور آپ نہیں پہنچتے وہاں بھی سنبھالے بیٹھا ہے ایمان۔ اگر وہ وہاں نہ ہو تو لوگ وطن گمراہ ہو جائیں، لیکن وہ ایک چھوٹا سا مولوی صاحب میرے آپ کی نظر میں چھوٹا ہے، گاؤں میں بیٹھا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کا ایمان اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس سے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اہمیت جتنی ہوگی کام میں اتنی اہمیت ہوگی۔
اتنا زیادہ رنگ پیدا ہوگا. یاد رکھو، اس کو عام نہ سمجھے. میں 87 سے سبق پڑھاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی غفلت قلب سے سبق نہیں پڑھایا. میں اس طرح پڑھاتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں کہ میرے سامنے 2 بیٹھے، میرے سامنے 4 بیٹھے. میں بخاری شریف سے سبق پڑھاتا ہوں، درسگاہوں میں 500 طلبہ ہوں گے، ہمارے یہاں 15-20 ہوں گے، لیکن میں اس کے لیے غسل کرتا ہوں، میں کپڑے بدلتا ہوں، میں خوشبو لگاتا ہوں، پھر میں بخاری کے سبق پڑھانے آتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یار 2-4 ہے، چلو یہ تو ہے اہم ہی لب یہ پوچھتے ہیں، چلو ایسے ٹال دو. استغفر اللہ، یہ کیا بات ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نواب آیا، حضرت کو لے کے جانا تھا. مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا اور کپڑے بدلے، اور پوری شیشی جو ہے نا، ایک بڑی شیشی تولے والی مشک کی، خالص مشک کی، اپنے ہاتھ پر ڈالی اور پورے جسم پر وہ ملی اور کپڑوں پر لگائی. وہ نواب دیکھ رہا تھا. تو نواب نے کہا کہ حضرت ہم نوابوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک شیشی ایک دن میں استعمال کریں. نے کہا بھائی کوئی رسول اللہ کی باتیں پڑھانی ہے تو معمولی بات ہے. جب حضرت دار لذیذ جاتے تھے نا تو ان کی خوشبو پور تو ہر طرف پھیل جاتی تھی کہ حضرت آ گئے. نکال نہیں پڑتا، پورے دارالعلوم کے آتے میں سو پڑھا کے وہ پھر نواب حضرت کو لے گیا. کو دعوت رکھی تھی اپنے گاؤں وغیرہ میں، جو کر لیا تو مطلب فرمایا میرا تو یہ معمول ہے، روزانہ ایک شیشی پوری لگا کر پھر میں سبق پڑھاتا ہوں. جب واپس آنے تو انہوں نے 30 شیشیاں پیش کی. 30 شیشیاں حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ ہے کہ آپ اس کام میں اگر، تو حضرت نے ہنس کے فرمایا یہ آج آخری شیشی تھی. سبحان اللہ. اس لیے دین کا کام، چاہے امامت ہے، خطابت ہے، تدریس ہے، نظم ہے، غفلت قلب کے ساتھ نہ کریں. بالکل مستحضر اپنی نیت کو کر کے اور ارادے کو کر کے کریں کہ بھائی یہ اہمیت دے کر کے یار بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی، میں کر رہا ہوں، بہت بڑا کام ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے اس کا رنگ نکلے گا. ہم ایسے ہی بس چالو جس طرح عام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. یہ دین کا کام ہے. دین کا کوئی کام معمولی نہیں ہے. ہاں جی، کوئی کام معمولی ہے، تھوڑا بھی بہت قیمتی ہے. اس لیے ایک بزرگ نے لکھا نا کہ 1 گھنٹے اور 1 منٹ کے بچے سے لے کر 100 سال کا آدمی کام میں لگا. وہ چھوٹا سا بچہ بھی کام میں ٹانگیں مارتا رہتا ہے، منہ لاتا رہتا ہے پینے کے لیے. اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے کام میں لگے. خوش قسمت کام میں تو سب ہے. اللہ